ایک اور اجتماعی درود محمد و آل محمد کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون ان الله هو الحق. الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق. وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد. ثم صلاة الحق وسلام الحق على وصي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق. وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق. اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين. ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق. أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. صلوات. بسم اللہ بسم اللہ. واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا، محبان مبتہبا، تشنگان بادائے ملا، سائلان دست خدا، ساکنان شہر وفا، عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح. بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ حیات کو ایک موقع اور دیا، زندگی میں اضافہ کیا، توفیق شامل حال ہوئی، اور ہم پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، بات اچھی لگے تو بولنا بھی عبادت ہے. ہم پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک سامنے خوش نصیب ہے جو میرے سامنے جلوہ فرما، جلوہ افروز، جلوہ آ رہا ہے. یقیناً ان کا ذکر ہے کہ جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، اور وہ ہیں کہ صرف عبادت نہیں، ان کا ہر عمل عبادت ہے. ایک سامنے کو متوجہ کرنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. وہ ہیں کہ جو مجسمہ عبادت ہے. عبادت کو اگر جسم دیا جائے تو آل محمد بنتے ہیں، اگر پیکر میں لایا جائے تو یہ نور بنتا ہے، یہ ہستیاں بنتی ہیں. یہ وہ ہیں کہ اگر 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاگیں تو ان کا جاگنا عبادت ہے. چہرے میں نے سب کے دیکھ لیے، جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. یہ وہ ہیں کہ اگر 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاگیں تو ان کا جاگنا عبادت ہے. اور کسی شب نبی کو بچانے کے لیے سو جائے. میرے دوست، یہ وہ ہیں کہ اگر 1000 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاگیں تو ان کا جاگنا عبادت ہے. اگر نبی کو بچانے کے لیے سو جائیں تو ان کا سونا عبادت ہے. اگر مباہلے کے لیے گھر سے جائیں تو ان کا جانا عبادت ہے. اگر چادر تطہیر کے اندر آئیں تو ان کا آنا عبادت ہے. نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر قلم اٹھائیں تو قلم اٹھانا عبادت ہے. خیبر میں علم اٹھائے تو علم اٹھانا.
سونا عبادت ہے، جو کرے وہ عبادت ہے، اٹھے تو اٹھنا عبادت، خاموش رہیں جیسے کچھ سامعین ابھی خاموش ہیں تو خاموش رہنا عبادت، بول پڑے تو بولنا عبادت، چلنے لگے تو ان کا چلنا عبادت، آنے لگے تو آنا عبادت، کسی سے راضی ہو جائیں راضی ہونا عبادت، اور کسی کو دیکھ کے منہ پھیر لینا تو منہ پھیرنا عبادت۔ لقد کرمنا بنی آدم، غیرے کو امام نہیں مانا، ایسوں کو مانا جن کا ہر عمل عبادت بن جائے، غیروں کو امام نہیں مانا، ایسوں کو مانا ہے۔ دونوں میں تو فرق ہے، دنیا والوں نے انہیں مانا جو عبادت گزار تھے۔ زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اسلام کا ابتدا دامن اسلام میں آ گئے، مسلمان ہو گئے، اب ان مسلمانوں میں جو بڑے خوش نصیب تھے وہ مومن ہو گئے۔ اور جو رکھے میرے سارے مطلب سنے جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اب ان مسلمانوں میں جو بڑے خوش نصیب تھے وہ مومن ہو گئے، مومن کہلائے، ایمان کے دائرے میں آ گئے، ایمان کے دائرے میں آ گئے، اب خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مومن ہوئے ہیں، نماز پڑھی پھر مومن کہلائے، روزے رکھے پھر مومن کہلائے، حج کیے پھر مومن کہلائے، زکوٰۃ دی پھر مومن کہلائے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی صرف مومن ہے، اور علی وہ ہے اگر ایک ضرب مارتا ہے تو کل ایمان کہلاتا ہے۔ محمد بلند تر صلوات۔ وہ سب کچھ کرنے کے بعد مومن ہیں، ایمان کے درجے پر ہیں، اور علی وہ ہے جو مومن نہیں۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، کوئی مومن کے پیچھے چلا، کوئی کل ایمان کے پیچھے چلا۔ لقد کرمنا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں عزت والا بنایا، عزتیں تمہیں دے دی ہیں، اب دیکھو ان عزتوں کو رسوائیوں میں تبدیل نہ کرنا، دماغ رکھ دیا ہے، دماغ سے سوچنا، عقل سے فیصلہ کرنا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہیں خشکی و دری پہ ہم نے اٹھایا ہے، چلایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی کثیر مخلوق پہ تمہیں افضل بنایا ہے۔ مالک بس کافی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اتنی شان، مرتبہ، روب، دبدبہ۔ اس کے بعد کہتا ہے دیکھو تم کچھ بھی بن جاؤ، بلاؤں گا تو امام کے ساتھ بلاؤں گا، جتنا رتبہ بڑھ جائے، جتنی شان بڑھ جائے، کچھ بھی ہو جائے، بلاؤں گا، امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کسے بلائیں گے؟ انسان کو۔ کسے بلائیں گے؟ کل اناس، ہر انسان کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، جیسے چیچائے سنیے گا، انسان کو امام کی ضرورت ہے۔ انسان کو بلایا جائے گا امام کے ساتھ۔ کون بلائے گا؟ اللہ۔ ندعو، ہم ندا دیں گے، ہم پکاریں گے، ہم دعوت دیں گے۔ کسے؟ ہر انسان کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پکاروں گا، میں بلاؤں گا، میں دعوت دوں گا۔ 1400 سال سے ایک مسئلہ بڑا اٹکا ہوا ہے، دو نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بس اللہ کو پکارو، مستقیماً پکارو، بیچ میں کسی کو نہ رکھو، ڈائریکٹ مانگ لو۔ یہاں تک میرے بیٹھے ہوئے دوست ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہنے لگے بس اللہ کو پکارو، اللہ کو آواز دو، اللہ کو بلاؤ، مستقیماً بلاؤ، ڈائریکٹ بلاؤ، درمیان میں کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے کہا نہیں، درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے، وسیلہ ہے، وسیلے کے ذریعے پکارو، وسیلے کو مارو، وسیلے کے ذریعے اللہ تک جاؤ۔ جب چھت تک جانے کے لیے درمیان میں سیڑھی کا وسیلہ ہے، سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ ہم نے کہا درمیان میں یہی اٹھے ہاتھ، یہی زمانے، جو میں یہی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دعا ملوں گا۔ ہم نے کہا وسیلہ ہونا چاہیے اللہ تک پہنچنے کا، کہنے لگے نہیں، ڈائریکٹ پکارو۔ آیت نے جواب دیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ کہتا ہوں میں قیامت کے دن تمہیں امام کے ساتھ بلاؤں گا، امام کے پیچھے بلاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں بلاؤں گا، بیچ میں امام کو رکھا، امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ تو جب وہ اللہ
محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اتنے افراد بیٹھے ہیں، درود کی آواز اتنی نہیں ہے، اس سے بلند صلوات محمد وآل محمد ہے. قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، اللہ بلائے گا. ندعو، ہم دعوت دیں گے، اللہ دعوت دے گا. دعوت تو آپ بھی دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. نیاز کی دعوت ہے، کھانے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے. دعوتیں دیتے ہیں آپ سب، ہم بھی دیتے ہیں. اللہ بھی دعوت دے رہا ہے. ہماری دعوت میں کھانا ہی کھانا، اللہ جو دعوت دے رہا ہے. یوم ندعو، ہم قیامت کے دن بلائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ندا دوں گا، دعوت دوں گا اب یہیں سے، جو کہ مجمع میں نے میرے معیار کے مطابق آ گیا اور آپ کے ماشاءاللہ معیار بلند ہے. مولا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. رات کے اس پہر میں جاگ کے ذکر آل محمد سماعت کر رہے ہیں. جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے، بزرگوں سے تو صرف دعا چاہیے مجھے، نوجوانوں سے دعوت بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اور یہ نتیجہ لے کے جائیے گا، دلیل دل میں اتاریے گا، آگے بھی پہنچائیے گا اور بتائیے گا کہ ہم نے ہدایت بشریت کے لیے امامت کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا ہے. ہم کسی اور کے در پہ کیوں نہیں گئے، ہم علی کے دروازے پہ کیوں آئے ہیں، ہم نے علی کا دامن کیوں تھاما ہے. اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو، میں دعوت دوں گا، میں بلاؤں گا. اسلام کے دامن میں صرف دو بڑی دعوتیں ہیں، ایک ذوالعشیرہ کی دعوت ہے، ایک میدان محشر کی دعوت ہے. صرف دو دعوتیں ہیں، ایک ذوالعشیرہ کی دعوت ہے، ایک میدان محشر کی دعوت ہے. لیکن کمال یہ ہے پہلی دعوت بھی علی کے ذریعے بلائی گئی ہے، آخری دعوت میں بھی علی کے ذریعے بلایا جا رہا ہے. اللہ نے دونوں میں علی کو رکھ کے سمجھا دیا، علی کو مانو کیونکہ اسلام کا اول بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے. متقیان امام الانس والجان بلند سے بلند تر صلوات. ایک سامنے کا شکر گزار ہوں، مسکراتے ہوئے چہروں کا شکر گزار ہوں. ندا دو، ہم نے بلائیں گے، دعوت دیں گے. دو بڑی دعوت ہے اسلام میں. ایک دعوت ہے ذوالعشیرہ، بڑے بڑے تھے مگر بڑے بڑے نہیں بھی تھے. جائے جا کے مطالعہ فرمائے کون کون تھا دعوت ذوالعشیرہ میں. کمال تو یہی ہے، ذکر ہی نہیں ملتا. ہم چلے کیونکہ اسلام ہے. دعوت ذوالعشیرہ میں جو تھا، جس کے ذریعے بلایا جا رہا تھا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا انا یا رسول اللہ. نبی نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کون ہے جو میرا ناصر بنے؟ ایک اٹھا، 10 سال کی عمر ہے، نام علی ابن ابی طالب ہے. کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. اللہ کے رسول میں. یہ یا رسول اللہ کا جملہ سب سے پہلے علی نے بولا. آہستہ سے متوجہ کرنے کے لیے جائیں، جا کے پوچھئے گا لبیک یا رسول اللہ لگا رہے ہو، لیکن یہ بھی تو سوچو یہ کہا کس نے تھا. لگاؤ لبیک یا رسول اللہ. اور ہے کیا؟ نبی کی آواز پہ لبیک تو کہنا ہے، اور نبی کی آواز پہ لبیک وہی کہے گا جس نے ہمیشہ نبی کی آواز پہ واپس پلٹ کر آیا ہو، نبی کی آواز پہ لبیک کہا ہو. جب نبی نے پکارا ہو، نبی کی آواز پہ فوراً نظر آیا ہو، چھوڑ کے نہ گیا ہو. لبیک یا رسول اللہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے سب سے پہلے کہا علی ابن ابی طالب انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں. پہلی دعوت ہے ذوالعشیرہ کی، اور علی ابن ابی طالب ہے. اسے مانا ہم نے ہدایت کے لیے جو اول سے نبی کے ساتھ تھا. جاگ رہے تو جملہ کہوں. اسے مانا جو شروع سے نبی کے ساتھ تھا. دنیا حیران ہو کے کہتی ہے اوروں کو کیوں نہیں مانا.
مجلس میں اوروں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کسی کا ذکر کیوں کرے؟ اسی کا کرے گا جس کا اللہ کر رہا ہے۔ کسی کی بات کیوں کرے؟ ہمیں کسی سے کیا غرض ہے؟ ہمیں غرض اس گھرانے سے ہے جو ہمیشہ محافظت کرتا نظر آیا ہے، جس نے ہمیشہ اسلام کی خدمت کی ہے، جس نے ہمیشہ اسلام کو بچایا ہے، اور صرف اسلام کی بات نہیں، رسالت کی بات نہیں، لبیک یا رسول اللہ، آنا یا رسول اللہ کی بات نہیں۔ جب توحید پہ حملہ ہوا تو کوئی آگے نہ بڑھا، صرف یہ 5 تھے جو مباہلے میں آئے۔ تو جو فرما رہے تو مل کے بابا جب اللہ سلوات محمد والے محمد۔ آج تو اللہ 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 ذکر الہی، اللہ ہم اللہ والے، لیکن جب اللہ کی وحدانیت پہ حملہ ہوا تھا، جملہ اس طرح کہوں گا تاکہ سمجھ جائیں، اذہان علی میں محفوظ ہو جائیں۔ جب اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا، عیسائی آئے اور آ کر کہنے لگے خدا ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، 3 اللہ ہے۔ حملہ ہوا خدا کی توحید پر، مباہلے کا موقع آیا تو کون نکلا خدا کی توحید بچانے کے لیے؟ جملہ ایسا، وہی نکلا جس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ میدان مباہلہ آئے نجران کے عیسائی مسیحی، جو کہ نجران یمن کے برابر میں ہے۔ یمن مال و دولت کا، تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا، اور یہ مکہ، مدینہ، حجاز غربت کی سرزمین تھی۔ قحط ہو، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی غلہ نہیں ہے، لوگ ایسے پریشانی میں گھوم رہے ہیں۔ ساری تجارت کا گڑھ تھا یمن، نجران، یہ دولت مند لوگ تھے، مکے مدینے میں غربا تھے۔ خدیجہ کی دولت ایسے تو صرف نہیں ہوئی، لوگوں میں بانٹی ہے تو لوگ اسلام پہ آئے۔ جائیں جا کر تاریخ کا مطالعہ فرمائیے، لوگ غلام بناتے تھے، غلام سمجھدار تھا، دل میں نبی کا کردار آیا، نبی کی سیرت آئی، چاہتا تھا کہ اسلام لے آئے، مگر کیا کرے، آقا کافر تھا، غلام پہ ظلم کرتا تھا۔ بلال کو دیکھ لیجئے، کتنے ہی آپ کو مل جائیں گے ایسے واقعات۔ ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تو میرا غلام ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ دل سے غلام مسلمان ہونا چاہتا ہے، مالک اسے روک رہا ہے، اب کیسے نجات دلائی جائے؟ خدیجہ کی دولت لی گئی، غلام خریدا گیا، اسلام کے دامن میں لایا گیا، اور جب غلام جمع ہو گئے، اب انہیں کھلائے کون، پلائے کون، رکھے کہاں؟ ساری خدیجہ کی دولت انہیں کھلانے پلانے میں لگی۔ جب جان آ گئی تو اب کہا گیا یہ خدیجہ ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کا داماد ہے، یہ خدیجہ کے نواسے ہیں، یہ 5 ہیں جنہیں مرکز کہا جاتا ہے۔ تمہیں پیچھے چلنا ہے، انہیں آگے جانا ہے۔ جائے جا کے پوچھیں کہاں گئی دولت خدیجہ الکبریٰ کی؟ ان پہ خرچ کی گئی، مسلمان بنایا گیا، آئے توحید پہ حملہ کیا۔ امیر علاقے کے رہنے والے سوچنے لگے مکے والے تو غریب ہیں، مدینے والے تو غریب ہیں، ایسا کرو اپنی دولت کا روب ان پہ ڈالو، دولت کا روب کیسے ڈالے؟ ہوتا ہے نا امیروں کے دماغ میں، آئی فون 15 میرے پاس ہے، میں اسے کیسے مروب کروں؟ اس کے بعد 3310 ہے، اب تو چائنا کے آ گئے نا جی، وہ لے کر آ جائیں، مروب بڑی گاڑی میں اتر رہا، مروب کریں، بڑی چیزیں اس میں، بڑا لباس، مہنگا کپڑا، مروب سامنے والے روب میں آ جاتے ہیں، بہت بڑا۔ وہ اور ہیں جو دولت کے روب سے حق چھپا لیتے ہیں۔ آہستہ سے کہا ہے میں نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی آہستہ سے کہیں، محسوس کیجئے گا۔ وہ اور ہیں جو دولت کے روب سے ایمان چھپا لیتے ہیں، نہیں، دولت کے روب سے کھلے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اگر کھول لیا تو حکومت چلی جائے گی، اگر کھول لیا تو مسرت چلی جائے گی، منصب چلا جائے گا۔ وہ اور ہیں، یہ اسی چکر میں تھے، روب ڈالے، غریب لوگ ہیں، ہمارے روب میں آ جائیں گے۔ سونے کے ہار باندھے، چاندی کی زینے کسی، مہنگے ترین لباس لیے، قیمتی ترین گھوڑے لیے، اور لے کر چلے آئے مدینے میں، مہنگا لباس پہنے، روب ڈالنے کے لیے۔ جیسے نبی کی مسجد میں داخل ہوئے،
مصطفیٰ کی نگاہ ان پہ پڑی، نبی نے نگاہ پھیر لی. یہ پھر آئے، نبی نے پھر دیکھا، پھر منہ پھیر لیا. یہ پھر آئے، نبی نے پھر منہ پھیر لیا. اتنا پتا چل گیا جس سے نبی منہ پھیر لے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. نبی نے منہ پھیر لیا، رخ پھیر لیا، کیا بچا؟ جب مسلسل نبی رخ پھیرتے رہے، یہ بڑے پریشان ہوئے. ہم نے تو سنا تھا رحمت کا پیکر ہے، ہم تو کچھ سوچ کر آئے تھے، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، رخ پھیر رہے ہیں. واپس جانے لگے. جیسے ہی مسجد کے در پہ پہنچے، مسجد کے در پہ علم کا در دیکھا. صاحبہ نے ادب تشریف فرمایا، علم سے ادب سے دوستی رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے حوالے نظر کر رہا ہو. جیسے مسجد کے در پہ پہنچے، مسجد کے در پہ علم کا در دیکھا. بندوں کے چہروں نے اللہ کا چہرہ دیکھا. نہیں، عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کا مولا دیکھا. ان عابد و زاہدوں نے اسے دیکھا جسے دیکھنا بھی عبادت تھا. حیران ہو گئے، علی کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا، ہم نجران سے چل کر آئے ہیں، ہم نے تو سنا تھا بڑے رحمت کے پیکر ہیں، لیکن یہ تو ہم سے بات تک نہیں کر رہے. انہیں تو یہ خبر نہیں کہ مہمان کا احترام کیسے کرتے ہیں. ہمارے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں. علی نے کہا مہمان بعد میں بننا، پہلے انسان تو بن جاؤ. یہ کیا پہنا ہوا ہے، یہ کیا لباس ہے؟ کیا جاؤ لباس تبدیل کرو، صورت تبدیل کرو، نیت تبدیل کرو. جاؤ، گئے، لباس بدلا، سادہ لباس پہن کر آئے. اب جیسے ہی وہ مہمان بن کر آئے، مصطفیٰ مظہر رحمان بن کے کھڑے ہوئے. میرے نبی نے استقبال کیا، آئیے چیف، آئیے بیٹھیے. بیٹھے. کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یبنا عبداللہ، ہم عبداللہ کے بیٹے، ہم آئے اس لیے ہیں تاکہ آپ سے بس اتنا سوال کریں، ہمیں یہ بتائیے کہ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ آپ حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ہم انہیں نبی اللہ، رسول اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ مانتے ہیں. عبداللہ مانتے ہیں. کہنے لگے نہیں، وہ ابن اللہ ہیں. نبی نے کہا ابن اللہ نہیں، عبداللہ ہے. کہنے لگے نہیں، وہ ابن اللہ. اچھا دلیل کیا ہے ابن اللہ ہونے کی؟ کہ دلیل یہ ہے چونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اللہ ان کا باپ ہے. دلیل نہیں، اللہ باپ ہے اس لیے وہ باپ کوئی نہیں، اللہ ان کا باپ ہے اس لیے وہ ابن اللہ ہے. فوراً آیت نازل ہوئی اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے. اے عیسائیوں اگر کہہ رہا ہو عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے عبداللہ ہے، عبداللہ سے ابن اللہ ہے، تو آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے. اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، آدم کو بڑا بیٹا مانو. ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی دلیل تھی. لیکن نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہاں نہیں ہم نہیں مانیں گے. دلیل آ گئی، پھر کہہ رہے نہیں مانیں گے، بحث میں الجھ رہے. اب قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. مصطفیٰ یہ لوگ جو علم کے آ جانے کے بعد بھی بحث کر رہے ہیں، فمن حاجک، وہ حاجہ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں علم کے آنے کے بعد. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہہ دو کہ اب مباحثہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، محاجہ نہیں ہوگا، مباہلہ کیا جائے گا. جاگتے ہوئے دوست جو باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک سامنے کے حوالے کر رہا ہوں، ان سے کہو بات کچھ نہیں ہوگی، اب جاؤ میدان مباہلہ میں آ جاؤ. پروردگار میدان مباہلے میں کرنا کیا ہے؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. وہاں کھڑے ہو کے جھوٹوں میں لعنت کرنی ہے. جاگ رہے میرے دوستو، وہاں کھڑے ہو کے لعنت کرنی ہے.
فرمانے میرے سارے محترم سننے والے بیدار سماتے ہیں زبان سے دعا دینے والے افراد, ہاتھ اٹھا کے دعا دینے والے افراد, پلکوں سے بھی داد دینے والے افراد. لعنت بڑی سزا ہے. دنیا جب بھی تو پریشان ہے, لعنت کرتے ہیں اور یزید پہ رحمت بھیجے. لعنت ہی تو پریشانی ہے جو قیامت تک پڑتی رہے گی. قتل تو ایک مرتبہ ہے, قتال ایک دفعہ ہے. میدان مباہلے میں قتال نہیں کرنا, لعنت کرنی ہے. ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. لعنت کے لیے لے کے جانا ہے. کون لے کے جائے؟ مصطفیٰ لے کے جائے. کسے لے کے جائے؟ ابناءنا وابناءکم. تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں. بیدار مجمع, بیدار سماعتیں, نوجوانوں کے لیے دلیل حوالے کر رہا ہوں. مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات میں کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ. جتنے نوجوان ہیں, کب تک ہم جواب دیتے رہیں گے؟ کبھی سوال بھی کر کے دیکھو. ہر بات ماتم قرآن میں دکھاؤ, نوحہ قرآن میں دکھاؤ, گریہ قرآن میں دکھاؤ, عزاداری قرآن میں دکھاؤ, جھولا قرآن میں دکھاؤ, زوجنہ قرآن میں دکھاؤ, علم قرآن میں دکھاؤ, ہر چیز قرآن میں دکھاؤ. کیوں قرآن میں کیوں دکھائیں؟ کہ قرآن میں ہوگا تو مانیں گے. اچھا تو کیا آپ قرآن کی باتیں مانتے ہو؟ ہاں ہم قرآن کی باتیں مانتے ہیں. بھائی ثابت قدم رہیے گا اپنی بات پر, قائم رہیے گا اپنی بات پر. کیا آپ قرآن کی مانتے ہیں؟ کہ ہاں ہم قرآن کی مانتے ہیں. تو فیصلہ یہیں پر ہو گیا. قرآن نے کہا ابناءنا وابناءکم, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. مصطفیٰ بیٹوں میں حسن و حسین کو لے کے گئے تو قرآن نے کہا حسین نبی کا نواسا نہیں ہے, نبی کا بیٹا. جاؤ مولوی صاحب سے پوچھو حسین کون ہے, اگر نواسا ہے. موت پڑے گی بیٹا کہتے ہوئے. پوچھو حسین کون ہے, کہ نبی کا نواسا ہے. بھئی جب آپ قرآن کی مانتے ہیں, قرآن تو بیٹا کہہ رہا ہے. آؤ جا کے پوچھیے نوجوان جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں, سوال آپ بھی تو کیا کیجئے نا کبھی, کہ آپ بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اگر نہیں ہے تو لے کے کیوں گئے؟ اور جب میرے نبی حسن و حسین کو بیٹوں میں لے کے گئے, خدا جانے کیا جملہ ہے, بیٹوں کو لے کے گئے, حسن و حسین کو بیٹوں میں لے کے گئے. عیسائی راہب نے اعتراض نہیں کیا کہ مصطفیٰ لانے بیٹے تھے, یہ نواسے کیوں لے کے آ گئے؟ یعنی عیسائی ہے مگر جانتا ہے نور ایک ہی ہے. بیٹوں کو لے کے جائے. ابناءنا و ابناءکم, تم اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. نبی کے بعد بیٹے تو تھے نہیں. تھے بیٹے؟ کوئی بیٹا نہیں تھا نبی کا. پروردگار جب میرے نبی کے بعد بیٹے نہیں ہیں تو کہتا کیوں ہے اپنے بیٹے لاؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. ابناءنا, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. متکلم مال غیر کی ضمیر لگا رہے, ہم اپنے بیٹے. مالک کہتے تھا ہم اپنی قوم کے بیٹے لائیں گے, ہم اپنے پڑوسیوں کے بیٹے لائیں گے, ہم اپنے یاروں کے بیٹے لائیں گے, ہم دائیں بائیں والوں کے بیٹے لائیں گے. سارے مسلمان تھے نا, سارے عزت دار تھے نا, ہم ان کے بیٹے لے کر آئیں گے. مالک کہتے تھا بہت آسان ہو جاتا, کہنے لگا نہیں, کہوں گا اپنے بیٹے لے کر آئیں گے. مالک جمع کا سیکھا ہے, کم سے کم تین تو ہو بھی نہیں رہے. کہتے ہیں 3 ہو یا 1 ہو, لے کے اپنے جانے ہیں. مالک وجہ کیا ہے, اپنے بیٹے کیوں؟ کیا یہی تو سمجھانا ہے یہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے, اور جھوٹوں پہ لعنت وہ کرے گا جس نے خود کبھی جھوٹ نہ بولا. باہر تک بیٹھے رہے سارے, دونوں ہاتھ میں لگ کے سارے رکے. جو فرما رہے سارے محترم سننے والے, لعنت کرنی ہے جھوٹوں پر, اور لعنت وہ کرے گا جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, کسی کے بیٹے نے شراب پی, باپ نے کہا اسے سزا دی جائے. ایک زمانے کا واقعہ ہے, بیٹے نے شراب پی, باپ تک خبر ہو گئی, پبلک کو بھی خبر ہو گئی. باپ نے کہا بھائی اسے سزا دی جائے. لایا گیا, بلایا گیا, جلاد کے ہاتھ میں تازیانہ. باپ کہہ رہا سزا دی جائے. بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا مجھے سزا وہ دے جس نے خود کبھی نہ پی ہو. ختم ہو گئی. سزا وہ دے جس نے خود کبھی نہ پی ہو. باپ پریشان, ایسا کہاں سے لاؤں؟ باپ پریشان کہ کہاں سے لاؤں, تو مجبوری میں اس در پہ آنا پڑا جس کے لیے کعبہ نیا در بنا دیتا.
توجہ ہے میرے سارے محترم سننے والوں کی. سزا وہ دے وہ جس نے جرم خود نہ کیا ہو. جھوٹوں پہ لعنت وہ کرے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. جانا ہے میدان مباہلہ میں, ابنانا لے کے جانے ہیں. درِ سیدہ پہ آئے نبی, کرنا کیا؟ نبی کی رسالت پہ اعتراض نہیں کیا. تھوڑی سی توجہ, خدا کی توحید پر, اللہ ایک نہیں ہے. عیسائیوں کا اعتراض مصطفیٰ پہ نہیں تھا, اللہ کی توحید پہ تھا. اللہ والوں کو جانا تھا, مباہلے نے بتا دیا کون ہے اللہ والے. خطرے میں توحید تھی, بچانا تھا توحید کو. کون گیا؟ ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. نبی درِ سیدہ پہ آئے, مباہلے کا وقت آ گیا. درِ سیدہ پہ آگے کہا فاطمہ تم چلو, علی تم چلو, حسن تم چلو, حسین تم چلو. اتنے سارے لوگ موجود تھے, انہیں ساتھ نہیں لیا. کثرت کو نہیں دیکھتا. جب جملے میں جان لگا کے کہوں گا تبھی دعا دیکھیں. کثرت کو نہیں دیکھتا. ہم اتنے سارے ہیں, آپ تھوڑے سے ہیں. اتنے سارے نہیں, معیار دیکھا جاتا ہے. میدان مباہلہ میں گنجائش بہت ہے لے جانے کی, لیکن جو اس معیار پہ اترے گا وہی ہو جائے گا. ابنانا و ابناکم, نساءنا و نساءکم, انفسنا و انفسکم. لیا ان کو چار کو میرے نبی نے, پاس ہو کر چلے میدان مباہلہ کے لیے. تاریخ کہتی ہے کہ میدان مباہلہ میں جب نبی گئے ہیں تو سواری پہ سوار ہو کے نہیں گئے, پیدل گئے. جملے میں میں آپ کو پوری توجہ دلاؤں گا. ایک سامنے جو باہر تک بیٹھے ہیں, اندر تک بیٹھے ہیں, اور یہ رات کی سپہر میں جاگ کر ذکر اہل بیت سماعت کر رہے ہیں. سلام ہے آپ کو, آپ کی سماعتوں کو. جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہے, اور دلیل بنا کے اسے آگے بھی پہنچائیے گا. نبی پیدل گئے ہیں, سواری پہ نہیں گئے. تو کیا میرے نبی کے پاس سواریاں نہیں تھیں؟ نبی کے پاس گھوڑے تھے, خچر تھے, اونٹ تھے, اونٹنیاں بھی تھی, گدھے بھی تھے, ہر طرح کی سواری دوستوں کے پاس تھے, عزیزوں کے پاس تھے, رشتہ داروں کے پاس تھے. ہر سواری مہیا تھی. میرے نبی اگر چاہتے اشارہ کرتے لے آؤ سواریاں, سواری میں سوار کرتے اور سوار کر کے لے جاتے. وجہ کیا ہے؟ نبی نے کسی کو بیدار مجمع, کسی کو بھی سواری میں سوار نہیں کیا. نبی پیدل جا رہے ہیں. یا رسول اللہ پیدل کیوں جا رہے ہیں, سواری میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ کہا پیدل اس لیے جا رہا ہوں, کل کو کوئی یہ نہ کہے نبی مجھے بھی لے جانا چاہ رہے تھے مگر سواری میں جگہ نہیں تھی اس لیے میں نہیں جا سکی. نبی نے پیدل لے جا کے بتا دیا بس یہ ہے جو جانے کے اہل ہے. ایسے ہی سلام بھی محمد علی محمد. جو فرما رہے میرے سارے محترم سننے والے ہیں, کل کو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی بڑی محبت تھی اس لیے وہ انہوں نے قربانی دی, خود پیچھے ہٹ گئی, فاطمہ کو جانے دیا. بڑی قربانی دی, بڑی محبت تھی نا, خود چھوڑ دیا انہوں نے جانا. ہم سواری پہ نہیں بیٹھیں گے, حسن حسین کو بٹھا دیا, ورنہ وہ بھی جا رہے تھے. نبی جانتے تھے. پیدل گئے میدان مباہلہ میں. جیسے ہی میدان مباہلہ میں پہنچے, ہاتھ میں کچھ نہیں, تلوار نہیں ہے. سامنے سے عیسائیوں مسیحوں نے دیکھا, عاقب نے دیکھا, سردار نے دیکھا, دیکھ کر کہنے لگا خبردار. انہوں نے ابھی کلام نہیں کیا. توجہ میرے محترم سننے والوں کی, یہ 5 میدان مباہلے میں آئے ہیں, ابھی قدم رکھے, صرف کلام نہیں کیا, ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ادھر میدان مباہلے میں آئے, ان کا سردار کہنے لگا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا. انی لعلی وجوہا, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. نہیں, جملہ آپ کے حوالے ہے, اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. میں سلام پیش کرتا ہوں مصطفیٰ کی رحمانیت پر, رحیمیت پر. میرے نبی میں یہ طاقت تھی کہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ ٹوٹ جائے, لیکن جب جنگ احد میں لوگ نبی کو چھوڑ کے گئے تو نبی نے اشارہ نہیں کیا. पंजे तनकार 5 नारा 16 नारे हैदरी. میرے نبی کی رحیمی دیکھیے, میرے نبی کی عطوفت دیکھیے, رؤفیت دیکھیے. مصطفیٰ نے اشارہ نہیں کیا. کر سکتے تھے, قدرت تھی, مگر جانے دیا, موقع دیا.
اتنی طاقت ہے پہاڑ کی طرف اشارہ کرے پہاڑ چڑھنے لگ جائے, چلنے لگ جائے. اچھا اب کیا کیا جائے؟ جزیہ دے دو. بحث نہ کرنا ان سے, آئے خدمت میں ہم معافی چاہتے ہیں, یہ جزیہ قبول کیجئے. ہم آج کے بعد آپ کے سامنے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. ابھی تو بڑے ترم خان بن رہے تھے, اب آ کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. ایسا ہوا کیا؟ کیا بولے تو یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے, زبانیں تو خاموش ہے. چہرے دیکھے ہیں, حسن و حسین کو دیکھا ہے, حسن و حسین کو دیکھا ہے. جملہ میں ایسا دیکھا ہوں گا آپ کا معیار مودت ہے جیسے آپ سماعت فرمائیں. اب سے پہلے مسجد میں نبی کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا, سیدہ حجاب میں تھی انہیں نہیں دیکھا. اب میدان مباہلہ میں صرف دو نئی شخصیتیں آئی ہیں, حسن اور حسین. انہوں نے ان دونوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا خبردار مباہلہ نہ کرنا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسن و حسین اللہ کے بیٹے نہیں ہے تو بھلا مریم کا بیٹا اللہ کا بیٹا کیسے ہو؟ نہیں, مریم کا بیٹا کہاں, یہ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں. مباہلہ توحید پہ حملہ ہوا, کون نکلا بچانے کے لیے؟ یہ 5 اندھے نہیں ہیں, ہم نے دیکھا ہے پھر مانا ہے. یہ قوم دیوانی نہیں ہے, رات کے اس پہر میں اپنے آرام و سکون کو چھوڑ کر آج چلی آتی ہے. کوئی دعوت نامہ جاتا ہے, کوئی بلانے آتا ہے گھر پہ, کوئی گاڑی بھیجی جاتی ہے, خود چلے آتے ہیں, مودت کھینچ کے لاتی ہے کیونکہ معرفت ہے انہیں. کنہیں ماننا ہے؟ ایسا کو ماننا ہے جو عزت بڑھائے, اس لیے کہ ہم خود بھی عزت والے ہیں. عزت والا وہ کام کرتا ہے, اسے مانتا ہے جس سے اس کی عزت اور بڑھے. اگر کرمنا بنی آدمہ, توحید کی باتیں کرنا آسان ہے, توحید بچانے والوں کو ماننا مشکل ہے. مانو انہیں جنہوں نے توحید کو بچایا. اچھا مان لیا, گھر پہ آ گئے, کیا اب انہوں نے کہا عبادت کرو, اللہ سکھا رہے ہیں اور عجیب انداز میں سکھا رہے ہیں. جس کی ایک ضربت, جملہ کہہ رہا ہوں صاحبان ادب کی خدمت میں, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے, وہ 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. کچھ گردنیں ہلی ہیں, باقی ساتھ پتہ نہیں کیا مشکل بات کرنے لگے ہیں. آسان بات کرو, مشکل تو بات ہے. جس کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے قیامت تک کوئی کتنی عبادتیں کر لے, علی کی ایک ضربت افضل ہے. مجھے بتائیے جس کی حرکت, ہاتھ کی ایک حرکت کا نام ضربت ہے, جس کی ایک ضربت کا وزن اتنا ہے, اس کے سجدے کا وزن کیا ہوگا؟ وہ علی اگر سجدہ کر رہا ہے تو وزن کیا ہے؟ کون طے کر سکتا ہے علی کی عبادت کا وزن؟ ایسی عبادت 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. پڑھنے کے بعد جملہ سنتے ہو کیا کہا؟ الہی ما عبدتک لطمع الجنت ولا من خوف النار بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار, یہ جو میں عبادتیں کر رہا ہوں یہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں ہے, تیرے جہنم کے خوف میں نہیں ہے. تو ہے ہی ایسا کہ تجھے جھکا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد کی ذات پر بلند تر سلامات. اچھا اب میں نے اسلائی بات شروع کی تو آپ کی سلوات دھیمی ہو گئی, ایسا نہیں, باواز بلند سلوات محمد. سلامت رہے ذکر آل محمد میں اسی طرح آپ کے چہرے کھلتے رہے. علی ابن ابی طالب عبادت کرنے والا, وہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. نہیں, زین العابدین, وہ عابد نہیں ہے, عابدوں کی زینت ہے. اس مقام پر سید الساجدین, سجدہ کرنے والا نہیں, سجدہ کرنے والوں کا سردار. اس مقام پر میرے امام کے سامنے کوئی آیا اور آگے کہنے لگا مولا آپ سے زیادہ عبادت گزار کون ہوگا؟ ایک مرتبہ جلال آیا کہ جاؤ تاغ میں سے وہ کتاب لے کر آؤ. صحیفہ لے کر آیا گیا, کھولا, کہا اے
عبادت کروں، علی جیسی عبادت نہیں۔ اور علی کہہ رہے ہیں نہ جنت کے لالچ میں، نہ جہنم کے خوف سے، تو ہے ہی ایسا کہ تیرے سامنے جھکا جائے۔ اب عبادت کیوں کی جائے؟ دلیل دے رہا ہوں نوجوانوں کے لیے۔ اگر صرف انہیں سمجھا دیا گیا نا، ذہن میں ڈال دیا گیا کہ بھائی یہ وجہ ہے عبادت کرنے کی، تو پھر تاکید کرنے کے، ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود عبادت کریں گے۔ اگر یہ فیڈ کرا دیا گیا، وجہ بتا دی گئی، علت بتا دی، سبب بتا دیا، تو خود مائل ہوں گے عبادت کے لیے۔ نماز کی عبادت کی بات کر رہا ہوں دوستوں، کیسے کیوں کی جائے؟ انسان عظمت کے سامنے جھکتا ہے۔ جمائی نہیں آنی چاہیے ابھی، دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے، اگلی دلیل دے رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کتابی دلیل نہیں دے رہا، جب اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کے آگے جھکنے لگتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک ٹیچر ہے، ہیڈ ماسٹر کو دیکھے، پرنسپل کو دیکھے، جھکے گا، بھائی مجھ سے بڑا آ گیا۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے، بڑے کو دیکھے، الیکٹریشین ہے، ایڈیسن کو دیکھے، جھکے گا، یہ تو چیمپئن آ گیا، وہ بڑا ہے۔ کوئی کہے گا جھکو نہیں، اس کا دل کہے گا جھکو۔ میں چھوٹا سا عالم، میرے سامنے بڑا عالم آ جائے، مر جائے، علی گل آ جائے، دو جملے بس آپ کے حوالے مجھے کر رہے ہیں، تھوڑی سی معرفت میں اضافہ ہو۔ مجلس میں آئے ہیں، رات کا یہاں وقت گزار رہے ہیں، تو کچھ لے کے جائیے، جو لے کے جائے گھر کے بچوں کو بھی، لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے گا۔ عبادت کیوں کی جائے؟ انسان جسے اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے، یہ انسان کے مزاج میں ہے۔ میری جیب میں 100 روپے ہے، 1,00,000 روپے والا میرے سامنے آئے گا تو دل جھکے گا۔ بڑا روڈ پہ سفر کر رہے ہو آپ، بحران میں جا رہے ہو، وہ پراڈو پہ آ رہا ہو، تھوڑا سا ذہن پہ اثر تو پڑے گا، دل جھکے گا۔ کیوں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے۔ جب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہر کام میں جب بڑے کو دیکھتے ہیں تو جھکتے ہیں، اللہ بڑا نہیں اکبر ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اتنے بڑے کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، جب اسے اتنا بڑا خیال کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود دل جھکنے لگتا ہے۔ جھکو اسے سب سے بڑا وہ ہے۔ دوسری دلیل، جن تک یہ دلیل نہیں پہنچی ان کے لیے دوسری دلیل، انسان جس سے وابستہ ہو جائے، جس کی اسے احتیاج ہو، اس کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسے ہی باس کے پاس آپ کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے یا پرائیویٹ جاب، باس کے سامنے چون چرا نہیں کریں گے۔ وہ کہے گا 1 گھنٹے پہلے آؤ، 1 گھنٹے بعد جاؤ، آئیں گے جائیں گے، جب بلائے گا جو کام کروائے گا کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ اس لیے کیونکہ آپ اس سے وابستہ ہیں، وہ دے گا تو آپ کھائیں گے۔ آپ کی نیاز ہے، آپ کہیں گے باس کو بھی راضی رکھنا ہے تاکہ میرا چولہا جلتا رہے۔ اس کی جائز بات، ناجائز باتوں کی نہیں کہہ رہا، اس کی جائز باتیں مانتے چلے جائیں گے، چلو جلدی سے کام نمٹ جائے، میں 2 منٹ اور اضافی بیٹھ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس سے وابستہ ہے، اس کی تعظیم کریں گے، اسے جھکتے رہیں گے، کیونکہ اس سے کچھ مل رہا ہے۔ جس سے چند لاکھ ملے اس کے لیے تو اتنا جھک رہے ہو، اور جس نے ساری کائنات بنا کے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ وابستگی مسلسل مل رہا ہے تو جھک رہے ہیں، چند لاکھ۔ اچھا، آپ کے وجود میں کیا ہے؟ انسان، تیسری دلیل، انسان جس سے نعمت لیتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، مزاج میں ہے۔ اگر کسی نے کوئی نعمت دی، میں ایران میں قم میں تھا، آپ تشریف لائے زیارت کے لیے، میری ملاقات ہو گئی، میں آپ کو گھر لے گیا، 1 کپ چائے پلا دی،
آپ کہیں گے مولوی صاحب نے ہمیں پردیس میں بڑی عزت دی. کون سی عزت دی؟ کالی چائے پلائی. کون سی عزت دی؟ میں نے ایک کپ کالی چائے پلا دی, قہوہ چائے پلا دی. کہ نہیں, انہوں نے ہمیں یاد رکھا, ہمارے کہے بغیر نعمت ہمارے سامنے پیش کر دی. یہ ہماری تقریب ہے, یہ انہوں نے ہمیں عزت افزائی فرمائی ہے. اگر یہ کبھی ہمارے گرین ٹاؤن میں آئیں گے تو ہم چائے کے بدلے میں کھانا پیش کریں گے, شکریہ بھی ادا کریں گے, ان کا احترام کریں گے. بھئی یہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے پردیس میں ہمارا خیال رکھا. ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے, عقلی دلیل ہے, کوئی مذہبی فقہی بات نہیں کر رہا. ہر ایک انسان ہونا چاہیے, ضمیر زندہ ہونا چاہیے. یہی کہے گا اس نے مجھے نعمت دی تھی, اب میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. اے انسان جو ایک کپ چائے کا شکریہ یاد ہے, اتنی ساری نعمتیں تیرے بغیر مانگے تجھے دی ہے, کیا اس کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا؟ اتنی نعمتیں, دل نعمت ہے, اٹیک ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. گردے نعمت ہے, ڈائلیسس پہ جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے. پیر نعمت ہے, کام نہیں کرتے پھر پتہ چلتا ہے. آنکھیں نعمت ہے, نظر نہیں کرتا پھر پتہ چلتا ہے. اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں, کیا اس کا حق نہیں ہے اسے سجدہ کیا جائے؟ ہے میرے دوستو, مجلس کو فیض یہ ہے, آل محمد نے, حسین نے اس لیے کربلا کا آغاز اکبر کی اذان سے ہوا, حسین کے سجدے پہ ختم ہوا. رونے آئے ہو آل محمد, پرسہ ایسا دینا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جنت کے لالچ میں نہیں آتے. کوئی ایک عزادار بھی ایسا نہیں ہے, درد کا جملہ کہہ رہا ہوں, کوئی ایک عزادار بھی ایسا نہیں ہے جو گھر سے یہ کہہ کے چلا ہو چلو مجلس میں جنت ملے گی. کوئی ایک ماتمی ایسا نہیں ہے جو کہے چلو ماتم کر رہے جنت ملے گی. کوئی ایک پرسہ دینے والا ایسا نہیں ہے جو کہے چلو رونے کے لیے تاکہ جنت ملے گی. نہیں, جنت مانگنے نہیں آتے کیونکہ علی کے چاہنے والے ہیں. تو ایسا ہے کہ تیری عبادت کی جائے, ہم فرضیہ پہ اس لیے آ رہے ہیں, نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے, بس یہ خیال ہے زہرا راضی ہو جائے. آؤ چلے پرسہ دے, فاطمہ زہرا راضی ہو جائے. مرحبا مرحبا مرحبا, آؤ روئے تاکہ وہ ماں جس نے کہا تھا میرے لال کو روئے گا کون, وہ زہرا راضی ہو جائے. مرحبا مرحبا, مولا آپ کی آوازوں میں رحمت نازل فرمائے. رات کے اس پہر میں آمادہ ہو گئے آپ گریے کے لیے, اور زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں, اور آج پرسہ دینا ہے اسے جو ثانی زہرا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا, لاڈلوں کا پرسہ دینا ہے. کس کا؟ اون اور محمد. شہزادی کے دو شہزادے ہیں, ایک کا نام اون ہے, دوسرے کا نام محمد ہے. درد کا جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو, یہ وہ مظلوم ہیں, وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں کہ جنہیں ماں بھی رو نہیں سکی. ہائے غربت آل محمد, یہ وہ بچے ہیں کہ جنہیں ماں بھی رو نہیں سکی. سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہو, زبان سے ہائے کہہ رہے ہو, مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے. درد کا جملہ کہہ رہا ہوں, تڑپ کے رو گے, ہائے بھی بلند کرو گے, رونے کی راتیں ہیں. عزادارو ماں نہیں رو سکی. کیوں نہیں رو سکی ماں؟ اس لیے کہ ایک زینب ہے, اتنی مصیبتیں ہیں. کبھی اکبر کا جنازہ ہے, کبھی عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں, کبھی قاسم کا لاشا پامال ہو رہا ہے, اور جب حسین کی قربانی ہوئی ہے, اب مجھے بتاؤ زینب زہرا کے بیٹے کو روئے یا اپنے بیٹوں کا ماں؟ جزاک اللہ, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. تو سینہ پیٹ رہے ہیں, جو ہائے بلند کر رہے ہیں, جو درد کو محسوس کر رہے ہیں, مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے. عزادارو یہی سبب تھا کہ جب شہزادی سے پوچھا گیا, شہزادی آپ نہیں روئی, تو رو کر کہا اس لیے نہیں روئی کہیں مجھے روتا دیکھ کر حسین یہ نہ سوچے زینب کی نسل ہی ختم ہو گئی. جلتے خیمے سے حسین کی نسل بچا لائی زینب. میرا ماں جایا یہ نہ سوچے کہ بہن اس لیے رو رہی ہے. صبر کیا سیدہ نے, روؤں گی تو حسین ابن علی پہ روؤں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو قافلہ جب مکے پہنچا, حضرت عبداللہ تشریف لائے, دونوں بیٹے دیے. شہزادی لے جائیے, مشکل زمانہ ہے, اگر امام پہ کوئی مشکل آئے, ایک کو اپنی طرف سے, ایک کو میری طرف سے قربان کیجئے گا. عزادارو دونوں لاڈلے آ گئے, دن پہ دن گزرتے رہے, کربلا پہنچے. 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے. حسین کی خریدی ہوئی جاگیر سے
خیمے ہٹا دیے گئے، 7 محرم سے پانی بند ہوا، شب عاشور آئی، ہر بیوی نے اپنے بیٹے کو خیمے میں بلایا اور اسے سمجھایا، تلقین کی۔ ادھر شہزادی زینب نے اون محمد کو بلایا اور بلانے کے بعد بٹھایا۔ درد کا جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آنکھیں آپ کی بھیگ چکی ہیں، آمادہ ہے رونے کے لیے، بس جیسے جملہ آپ کی سماج سے ٹکرائے گا ویسے عبادت ہو جائے گی، سیدہ آپ سے راضی ہوں گی۔ عزاداروں دونوں بچوں کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا۔ تاریخ کہتی ہے مکے سے لے کر شب عاشور تک یہ پہلی مرتبہ ہے کہ زینب بچوں سے ایسا پیار کر رہی ہے۔ بیوی نے بچوں کو پیار کیا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ فاطمہ کی لاڈلی ہے، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا میرے لاڈلو دیکھ رہے ہو ماموں پہ کیسی مصیبت کی گھڑی آ گئی ہے، دیکھ رہے ہو دشمن کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے، دیکھو کل قربانی کا دن ہے، کل تم نے جا کے لڑنا ہے، جا کے قتال کرنا ہے، دنیا کو بتا دینا ہے جعفر طیار کے پوتے کیسا لڑتے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، شرما کے نہیں کوئی زبان ہائے کہنے سے محروم نہ رہے، سینوں پہ ہاتھ مارو، خدا جانے اگلے برس کون جیے کون نہ رہے، مولا سب کی عمر دراز فرمائے، ایسے لڑنا دنیا کو پتا چلے علی کے نواسے کیسے لڑتے تھے۔ حضرت یہ کہنے کی دیر تھی، بچوں نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کر کہا اماں ذرا صبح کا سورج تو طلوع ہونے دو، اماں ہم بتائیں کہ کیسے لڑتے ہیں۔ ادھر زینب نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہے میرے لاڈلو لڑنا، لیکن خبردار اگر فرات پہ پہنچ جاؤ پانی نہ پینا میری سکینہ پہ ایسے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے غربت آل محمد کی، ہائے غربت آل محمد کی۔ چہرہ تو رونے جیسا بنا سکتے ہو نا جنہیں آنسو نہیں آ رہے، جن کی زبان سے ہائے نہیں نکل رہی، ہائے خدا جانے کیا وجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلم لا تسبیح، اگر دل نرم ہوگا نا اور کوئی مصیبت بیان کرے تو آل محمد کی مصیبت پہ ہائے کہنے والا بھی تسبیح کر رہا ہے۔ اتنی غربت ہے کہ اتنی تاکید کی، فرمایا من بقا علی الحسین و ابقا اور تباہ کا وجبت لہ الجنہ۔ اتنی تاکید کے بعد اگر فرش ادا پہ بیٹھ کے کوئی منہ بھی نہ بنا سکے، جائے ان بچوں کے جناز و تابوت کے بعد بیٹھ کے معافی مانگے، خدا جانے کون سا جرم ہو گیا، دل اتنا کشیون قلب ہو گیا ہو، کیا وجہ ہے اپنے لیے استغفار کرنا۔ درد کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، بچوں نے کہا جی اماں کل کا سورج طلوع ہونے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ شب عاشور روز عاشور میں ڈلی، قربانیاں ہونے لگی، اصحاب کے لاشیں آتے رہے، انصار کے لاشیں آتے رہے۔ ادھر زینب نے کہا اماں فضا حسنو جاؤ اون محمد کو بلاؤ۔ دونوں بچے قریب آئے، شہزادی نے کہا خیر تو جا جا کے قربان ہو رہے ہیں، تم ابھی تک زندہ کھڑے ہو۔ چھوٹے بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں صبح سے کئی مرتبہ ماموں کے پاس گئے ہیں۔ مرحبا مرحبا، جو اولاد والے بیٹھے ہیں وہ اللہ کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ پرسے کا جملہ ہے صبح سے کئی مرتبہ ماموں کے پاس گئے ہیں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دے رہے، اماں فضا میرے ماجائے کو بلاؤ۔ حسین کو بلایا گیا، بس اتنا کہا حسین کیا بہن کی قربانی قبول نہیں کرو گے؟ حسین نے کہا ماجائے قربانی قبول ہے لیکن ابھی چھوٹے ہیں۔ کہ نہیں حسین میری طرف سے انہیں قربان کرو، بھیجو مقتل میں اپنے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے۔ حضرت حسین نے اجازت دی، صرف اجازت نہیں دی، بڑے کو اپنے ہاتھ سے سوار کرایا، چھوٹے بھائی کو عباس نے سوار کرایا۔ عباس کے شاگرد ہے، آئے مقتل میں، تاریخ کہتی ہے مقتل کو تہو بالا کر دیا، میمنہ کو میسرہ پہ بنٹا، میسرہ کو میمنہ پہ بنٹا، قلب لشکر میں گھر گئے۔ جب فوج بے قابو ہو گئی، اب پسر سعد نے کہا یہ عام بچے نہیں بنی ہاشم کے بچے ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے حملہ کرو۔ اللہ 3 دن کے بھوکے پیاسے سب نے مل کر حملہ کیا، زین سے زمین پہ آئے رو کر کہا ماموں ہمارا سلام۔ حسین
بیوی کو زینب نے سوار کرایا، شہزادی نے سوار کرایا، مگر اب کون ہو جو بیوی کو سوار کرائے؟ یہ قربت ہے آل محمد کی۔